سو میں اپنے بلاگز میں یہ میک شور کرتا ہوں جو میری فیملی دے سکتی ہو تو وہ میں دوسرے لوگوں کو دکھاؤں. جو آپ کے ماں باپ آپ کو سمجھا سکتے ہیں, بہن بھائی سمجھا سکتے ہیں, وہ انسٹاگرام اور ٹک ٹاک پہ نہیں چل سکتا. ایک سوشل میڈیا ایک اور لائف ہے. ہمارے وہ کہتے ہیں کہ ہمیں دیسی مکھن چاہیے, دیسی دودھ چاہیے, دیسی آٹا چاہیے, اور ہمارے گاؤں میں ہماری زمینوں پہ ہماری سبزیاں بھی ایسی ہوتی ہیں جس میں کوئی کھاد وغیرہ یوز نہیں ہوتی, وہ ہمارے گاؤں وہ ہم کرتے ہیں. یہ نہیں کہ ہمیں بالکل ہم پینڈو ہیں, ہمیں پتہ نہیں, ہمیں سب کچھ پتہ ہے, لوئی ویتوں گوچی یہ وہ سارے فیشن سب پتہ ہے, بٹ ہم رہتے ہیں اپنے کمال بات. انصر جٹ کی اچھی چیز بتا دیں, آپ تو اسے ذاتی طور پر جانتے ہیں. میں کہتا ہوں وہ یاروں کا یار ہے. اچھا, مجھے آج سے پہلے یہی لگتا تھا کہ بلال مار جو ہے وہ ابھی پرائیویٹ جیٹ خریدنے والا. ہاں بالکل, بلال بھائی اگر یہ این جی میڈیا سے رہا تو اگلی ویٹ ہی بیچے نا. ٹک ٹاک نام میرے باپ کی ہے, سب کا حق ہے, سب بنائیں جیسے جس کو اچھا لگتا ہے. ہاں بٹ میرا نام ہے بلال مارد, وہ میں آن کرتا ہوں, وہ میرا ہے, وہ آپ ایسے نہیں لے سکتے. السلام علیکم, ویلکم ٹو ڈاکٹر عفان کیسر پوڈ کاسٹ. میرے ساتھ جو شخص ہیں وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں, بلال مارت. اور ان کی سادگی جو ہے ڈومینیٹنگ ٹو کور ان یوتھ. جو نوجوان نسل ہے وہ جہاں مادیت کے پیچھے ہے, آئی فون اور گیجٹس اور لڑکیاں اور یہ سب کچھ اور گاڑیاں, یہ ڈفرینٹ بندہ ہے جو جین زی میں ڈومینیٹ کر چکا ہے. اور یہی میں اداروں کو بتانا چاہتا ہوں کہ مادیت کے بغیر بھی لوگ زندہ ہیں. کیا حال ہے بلال بھائی؟ میں ٹھیک ٹھاک ڈاکٹر صاحب, آپ سنائیں ٹھیک ہے؟ میں ٹھیک ہوں. ایک شرمیلا سا بندہ میرے سامنے ہے اور مجھے حیرت ہوتی ہے کہ ایسا بندہ ٹک ٹاک جیسی فیڈ پر چھایا پڑے. یہ کیا کیسے آپ نے, جہاں تو سوائے ٹک ٹاک لائیو پہ ولگر باتوں اور ناچ گانا کلچر جس پر NCCI ہے بہت ایکٹیو ہے, آپ جیسے بندے جس کو ڈوگر موٹرز ٹک ٹاک کا دادا بو کہتا ہے, آپ چھا کیسے گئے اتنا ٹک ٹاک پہ؟ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا جو آپ نے یہ ٹائم دیا, بلایا, ہمیں عزت دی اتنی, آپ کی ٹیم کا, آپ کا. اور باقی میں آپ کی بات پہ آتا ہوں, یہ بس اللہ کا کرم ہے, اور کچھ سوچ کے ایسے ہم نے اسٹارٹ نہیں کیا, اور بس یہ لوگوں کا پیار ہے, اللہ کا کرم ہے, اور بس اسی وجہ سے ہم چل رہے ہیں. اور باقی جو دادا وہ والی بات ہے میں نہیں مانتا اس بات کو, بس یہ ڈوگر صاحب کا پیار ہے, وہ خطابات دیتے رہتے ہیں کافی لوگوں کو, تو یہ ان کی ہے, باقی میری اس میں کوئی اتنی کوئی. اچھا, کھیتوں میں ہل چلاتا بندہ, جی کبھی آپ بیٹھے ہوئے ہیں بالکل سادگی کے ساتھ کھیتوں کے اندر, عام پبلک کے اندر, عام لوگوں کے اندر, ایک یہ شخصیت کا پہلو ہے بلال مارت کا. اور دوسری طرف وی سی گڈ کارز, بگ کارز, ایک لش پش لائف, سادگی اٹل ہے, وہ وہی ڈومیننٹ ہے, ہم سمجھتے ہیں. آپ یہ امتزاج کیسے مینٹین رکھتے ہیں؟ میں آپ کو بتاتا ہوں ڈاکٹر صاحب, جب میں نے ٹک ٹاک شروع کی اس ٹائم ٹک ٹاک پہ چل رہا تھا وہ گانوں پہ ایکٹ کرنا, ڈانس کرنا, سب یہی کر رہے تھے. جب میں اس میں آیا ہوں ٹک ٹاک پہ تو میں نے ایک نئی چیز دی, ڈفرینٹ چیز دی کہ آپ ویسے بھی ویڈیو بنا سکتے ہیں, آپ کھیتوں میں جائیں, اپنے کام کریں. میں نے کوئی ویڈیو آج تک یہ نہیں بنائی کہ لائک مجھے کوئی پراپر ہم نے پہلے پلان کیا ہو کہ ہم نے ایسے کرنا ہے. وہ بیسک جو گاؤں میں ہم زمینوں پہ کام کرتے ہیں, میرے ماں باپ کو اچھا لگتا ہے کہ ہم جا کے خود ٹریکٹر چلائیں, خود زمینوں پہ کام کریں, کام کرنے والوں کے ساتھ, ان کو اچھا لگتا ہے, ہمیں خود بھی اچھا لگتا ہے کہ ہم بیسک گاؤں سے. تو میری ویڈیو جو ہے وہ میرا جو لڑکے ہوتے ہیں, ہم نے آج تک ایسی بھی ویڈیو نہیں بنائی, میں اس بات کی قسم بھی دے سکتا کہ بلال بھائی آپ ادھر سے چل کے آئیں تو ادھر ایسے دیکھیں تو آپ نے یہ کر, یہ بھی نہیں ہوتا. ہماری ویڈیو وہ بن رہی ہے جیسے آپ کے ساتھ ہم بیٹھے ہوئے ہیں, عام زندگی شوٹ ہو رہی ہے, عام زندگی, اور جو ریئل میں ہے. تو فیک آپ کتنے دن کر سکتے ہیں, فیک کے کوئی سر پیر نہیں, جھوٹ کا جیسے کوئی سر پیر نہیں. سو ہم وہ کرتے ہیں جو ہم کر رہے ہوتے ہیں ایکچوئل, اور یہ اللہ کا کرم ہے اور لوگوں کا پیار ہے, وہ پسند بھی کرتے ہیں. اور اچھا بلال بھائی, یہ نہیں لگتا کہ جیسے کچھ لوگ ہوتے ہیں پٹھے ہو جاتے ہیں ٹک ٹاک لائیو پر, ننگے ہو جاتے ہیں, لڑکیاں نچا دے, سب کچھ کر رہے ہیں, لیکن اللہ ان کو شہرت نہیں دیتا, وہ نظر نہیں آتے کہیں. آپ کو نہیں لگتا کہ دس از بلیسنگ, یہ اللہ کا کوئی خاص کرم ہے کہ بلال مارت چائے کا کپ بھی اٹھا رہا ہے, کھیت میں کسی بھی لے کر چل رہا ہے, پانی کی نہر کے پاس بیٹھا ہے, اور جب ویوز دیکھو تو 80 ملین 100 ملین لوگ بالکل کریزی ہوئے بیٹھے ہیں کہ بلال کی ایک جھلک نظر آ جائے. بالکل, یہ ڈاکٹر صاحب آپ نے صحیح بات کی. یہ ہمارے لیے, ہمارے معاشرے کے لیے, بچوں کے لیے بڑا یہ خطرناک ہے.
اور اس پہ آپ کی میں کافی ویڈیوز دیکھتا رہتا ہوں, اور میں آپ کو آف دی کیمرہ, کیوں میں زیادہ اپریشیٹ اور تنقید آف دی کیمرہ رہ کے جو میرے دوست بھائی ہوتے ہیں ان کو کرتا ہوں, میں آن دی کیمرہ کبھی کسی کو ایڈوائز نہ کرتا ہوں, نہ مناسب سمجھتا ہوں. سو مجھے جو ہے, میں نے آج تک میری فیملی نے یا مجھے یہ ایک باؤنڈری دی ہوئی ہے کہ اس سے بالکل تجاوز نہیں کرنا آپ لوگوں نے. سو ہم بڑی کوشش کرتے ہیں کہ ہم بالکل سمپل سادہ سا, اور جو ہم کرتے ہیں نیچرل جو ہے وہ ہم لوگوں تک پہنچا سکیں. اچھا, ایک بڑا اہم سوال کرنے لگا ہوں. بلال مارتھ ٹک ٹاک لائیو فیڈز پر آتا ہے, اگر کوئی خاتون اپیئر ہو بلال مارتھ ہٹ جاتا ہے. ٹک ٹاک لائیو پر فحاشی کلچر کو, جس میں گندی سزائیں, پنشمنٹ, یو نو ایوری تھنگ, اور ایک ولگیرٹی ہے جس کی پیک ہے. اب اس پر NCCI نے تو اسٹریٹ ایکشن لیا ہوا ہے. آپ اس کلچر کو کیسے دیکھتے ہیں؟ اور وہ خواتین جن سے بلال مارتھ مخاطب نہیں ہوتا لائیو فیڈ پر, جو یہ لڑکیاں ٹک ٹاک لائیو پر آتی ہیں یا اوور آل ولگیرٹی یا بیگو لائیو پر یا ڈانس کرتی ہیں, ان کو بلال مارتھ کیا کہے گا؟ بس ہاں یا کرو. میں جی اس میں ایک اس میں اداروں کا بھی یہ کافی عرصے سے کام چل رہا ہے. ہمارا وہ یہ سسٹم ایک ایسا ہے نا, وہ کیا کہتے ہیں, زخم اسٹارٹ ہونے سے, جب اسٹارٹ ہوتا ہے نا ہم تب نہیں دیکھتے, جب وہ خراب ہو جاتا ہے تب ہم دیکھتے ہیں کہ اوہ یہ کیا ہو گیا. سو یہ کافی ٹائم سے چل رہا ہے. دیکھیں میں اس چیز کے بالکل حق میں نہیں ہوں کہ کوئی آج کل ایسا ٹک ٹاک پہ ہو گیا ہوا تھا پچھلے کچھ عرصے پہ کہ ہم فیملی میں بیٹھ کے ٹک ٹاک نہیں آپ اوپن کر سکتے. اور میرا یہ ماننا ہے کہ میں وہ چیز اپلوڈ کرتا ہوں جو میری فیملی, فار ایگزامپل ہم ولاگ بناتے ہیں, میرے ولاگ سب سے پہلے میرے سارے خاندان میں دیکھے جاتے ہیں جب اپلوڈ کرتا ہے, کیوں وہ فرانس میں ٹائمنگ ایسی ہوتی ہے, سب گھر آ جاتے ہیں, بچے بڑے, یہ ہمارے ہر گھر کے ٹی وی لانچ پہ, ٹی وی پہ ہم چل رہے ہوتے ہیں. سو میں اپنے ولاگز میں یہ میک شور کرتا ہوں جو میری فیملی دیکھ سکتی ہو تو وہ میں دوسرے لوگوں کو دکھاؤں. میں کبھی ایسی چیز نہیں کروں گا کہ جو میری فیملی نہیں دیکھ سکتی, کیوں سب سے پہلے میری فیملی دیکھے گی. اور رہی بات جو لائیو پہ یہ کر رہے ہیں, غلط ہے, اس کو کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا, اور نہ ہی ان سے فیم ملتا ہے. پتہ نہیں وہ کیوں کر رہے ہیں, کوئی شعور کی کمی ہے یا کوئی ایسا ہے تو. اچھا مینوں ایک گل دسو, کوئی نہ کوئی محنت ہوندی ہے, کوئی موٹیو ہوتا ہے, جیویں تہاڈی سادگی وائرل ہو گئی. یہ جو ٹپیکل سنسناہٹ فین ہے یا لپ سنگ کر کے یا ڈانس کلچر کر کے, اس کے بعد ایک بربادیاں ہوتی ہیں, نکل آتے ہیں کیسز, ننگی ویڈیوز لیک ہو جاتی ہیں, اور یا لڑکیاں جا کے پرچے کرا دیتی ہیں اوپر کہ بھئی اس نے ہمارے ساتھ یہ کر دیا. کیا ہمارے معاشرے میں ابھی جیسے سامیہ کا کیس چل رہا ہے, ایک خاتون کا, کہ پہلے لڑکے کے ساتھ 2-3 سال دوستی رہی اور پھر اس سے گفٹنگ بھی چلتی رہی, چیزیں چلتی رہیں, اور بعد میں جا کے اسی پہ پرچہ کرا دیا. ڈونٹ یو تھنک کہ بہت ساری برائیاں جو ہیں وہ اس سے جنم لے رہی ہیں, اور ماں باپ کو اب انٹروین کرنا چاہیے؟ اصل میں بالکل یہ آپ نے بالکل بات ٹھیک کی کہ ہماری سوسائٹی کا آج کل مسئلہ یہ بن گیا ہوا کہ ہم سب کچھ ہر چیز آن کر لیتے ہیں. بچے, ہمیں کچھ بہت ساری چیزیں نہیں پتہ, ماں باپ سے اتنا کنیکشن نہیں رہ گیا. تو باہر انسٹاگرام اور اسنیپ چیٹ پہ دوستی ہیں ہماری, تو وہ کوئی صحیح سمجھانے والا بندہ جو آپ کے ماں باپ آپ کو سمجھا سکتے ہیں, بہن بھائی سمجھا سکتے ہیں, وہ انسٹاگرام اور ٹک ٹاک پہ نہیں چل سکتا. ایک سوشل میڈیا ایک اور لائف ہے, اور آپ کی فیملی ایک اور چیز ہے. اس میں آ کے کافی چیزیں جیسے یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ چل رہا ہے, ہر بندے کو ایک آزادی ہے, وہ نہ میں روک سکتا ہوں نہ آپ روک سکتے ہیں. ہاں ٹھیک, ہم بات کر سکتے ہیں کہ اگر یہ ایسا نہ ہو تو مورل ہم وہ کر سکتے ہیں, بات کر سکتے ہیں, ان کو سمجھا سکتے ہیں. اگر ہم بہت زیادہ بھی کریں گے تو وہ ہمیں شروع ہو جائیں گے کہ آپ کیا لگتا ہے, وہ بھی جاتے ہیں میڈیا. اور میری یہ اسی لیے میرا فارمولہ یہ ہے کہ جو میرا بھائی ہے, مجھے کو اپنا بھائی یا دوست سمجھتا ہے, تو میں اس کو آف دا کیمرہ کہتا ہوں کہ یار یہ تھوڑی سی چیز غلط ہو گئی ہے, اگر تمہیں, مجھے لگ رہا ہے تمہارے لیے نہیں اچھا. اور کافی جن کو میں کرتا ہوں وہ بڑا ریکارڈ بھی کرتے ہیں, وہ مانتے بھی ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ یار بس اب جو ہو گیا. ہو سکتا ہے آپ کی بہت ساری فین ہو جو ٹک ٹاک لائیو پر آپ کو دیکھ کے آنا چاہ رہی ہوں, خواتین بھی آپ کے کسی پیغام سے رک جائیں. کیسے کریں خاتون ٹک ٹاک کا استعمال کیسے کریں؟ دیکھیں جی, میں یہ کہتا ہوں کہ پہلے آپ پڑھیں, اور پڑھ کے جب آپ پڑھ لیں گے آپ کو بہت ساری میری بتانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. آپ پڑھیں, آپ دیکھیں لوگوں کو کیسے یوز کر رہے ہیں, بالکل یوز کریں, ایک اچھی چیز ہے, انفارمیشن شعور کے لیے یوز کریں, شعور کے لیے کریں, لوگوں کو کچھ انفارمیشن بنائیں. ہاں اگر آپ ڈانس کریں گی, میں اکثر اپنا بھی یہ کہتا ہوں کہ کچھ دیر پہلے میرا بھی یہی تھا کہ ہم گاؤں میں, میرا کوئی ایسا نہیں تھا کہ جی میں کو لوگوں کو امپریشن کر رہا ہوں کہ میں کو بڑی بڑی شے ہوں تو یہ وہ نہیں. میں نے زیادہ فوکس اس پہ کیا کہ میں گاؤں جاؤں, کیوں ہمارے لڑکے نوجوان آج کل کے
وہ اسلام آباد لاہور باہر کو بڑا پریفر کرتے ہیں کہ یہی ہے, یہاں پہ ہی کامیابی ہے, سب کچھ ہے. ہماری زمینیں وہ ساری چیزیں وہ برباد ہو رہی ہیں, پیچھے کسی نے ٹھیکے پہ دے دیا, کسی کو بھینس ہے یا کچھ بھی ہے, وہ رکھتے ہی نہیں, انٹرسٹ ہی نہیں لیتے. ہمارا یہ شوق تھا, ہم پیرس چلے گئے, ہمارے سارے کزنوں کا آج بھی ہے, ہم اسلام آباد لینڈ کرتے ہیں یا لاہور لینڈ کرتے ہیں, سیدھا گاؤں جاتے ہیں, ریسٹ کر کے اٹھ کے صبح ہم ڈیرے پہ ہوتے ہیں, اپنی بھینسوں کے پاس, زمینوں کے پاس کیا چل رہا ہے, کہ ہم اپنی روٹ سے جڑے رہیں, زمین سے جڑے رہیں. یہ چیز آپ کو بنا گئی ہے بلال, بالکل, آپ نے اپنی جڑ نہیں چھوڑی. ہم نے کوئی دکھاوا نہیں کیا کہ اس میں کہ ہم نے پراپر میرے. اچھا اتنے تے باہر دی پھپھو آ جائے, ਉਹ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ہے کہ ਮੈਨੂੰ ਕੁਰਸੀਆਂ ਵੀ 10 ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਦੋ, ਮੈਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਵੀ ਨਾ ਲੱਗੇ گاؤں دی ہے. نہیں, ہماری جو ہیں, میری جو کزنز ہیں, آپ اکثر سے کوئی ایک دو سے ملاقات بھی آپ کی ہوئی ہے, انشاءاللہ وہ آئیں گے, آپ کو کہیں کہ وہ ہمارے باہر والوں کا یہ ہوتا ہے کہ ہمیں سب کچھ دیسی چاہیے. اچھا, جیسے ڈاکٹر نرش کا ہے, وہ سارے نازش کا ہے, ہمارے وہ کہتے ہیں کہ ہمیں دیسی مکھن چاہیے, دیسی دودھ چاہیے, دیسی آٹا چاہیے. اور ہمارے گاؤں میں ہماری زمینوں پہ ہماری سبزیاں بھی ایسی ہوتی ہیں جس میں کوئی کھاد وغیرہ یوز نہیں ہوتی, وہ ہمارے گاؤں وہ ہم کرتے ہیں. سو وہ ہمارے سارے جو ہیں کزن, میرے کزن ہیں سارے, چچے تائے جتنے بھی, گنے ہمارا شوگر کین کہتے ہیں, شوگر کین ہی کہتے ہیں, شوگر کین, ہاں, وہ ہم نے لگائے ہوتے ہیں اسپیشل, ان میں کھاد نہیں ڈلتی. وہ اب سردیوں میں سب آئیں گے, وہ جناب ڈیرے پہ ہم دھوپ میں بیٹھ کے یہ وہ کنو ہمارے اپنے پروڈیوس کرتے ہیں. سو جو بھی ہم دیسی چیزیں کر سکتے ہیں, تو ہمارے سارے کزن, اب ہمارے سب کے اچھے اچھے گھر بھی ہیں, اسلام آباد بھی ہیں, لاہور بھی ہیں, سب ہے. سو بس وہ ہم ویکینڈس پہ کبھی آتے ہیں. ہمیں یہ نہیں کہ ہمیں بالکل ہم پینڈو ہیں, ہمیں پتہ نہیں, ہمیں سب کچھ پتہ ہے, لوئی ویتوں, گوچی, یہ وہ سارے فیشن سب پتہ ہے, بٹ ہم رہتے ہیں اپنے کمال بات. ایک کردار ہے جی, لیڈر کہتے ہیں ان کو, مسٹر پتلو. بالکل. اور مجھے وہ ذاتی طور پر شخص اس لیے پسند آیا کیونکہ وہ اس میں عاجزی ہے, وہ مطلب کہ کئی ایونٹس پہ ملا, اور یہ بات ڈوگر صاحب بھی کہہ چکے سارا کچھ بھی. پھر اس کا ایک پوڈ کاسٹ ہوتا ہے میرے ایک بہت اچھے دوست جو کہ انجینئر ہے, ریحان کے ساتھ, اور وہاں سے ان کا ایک تنازع ٹک ٹاک پر چل نکلتا ہے. پھر ان کی ایک ویڈیو اپیئر ہوتی ہے جس میں کہتے ہیں کہ یار میری اچھی گلاں بھی تے دکھاؤ لوکاں نو, ٹھیک ہے چلو میں اج دے بعد نہیں نچاواں گا. اور وہ ویڈیو باقاعدہ سرفراز صاحب جو NCCIA کے ڈائریکٹر ہیں, وہ اس کو اکنالج کر کے شیئر کرتے ہیں, جس پہ میری اور ریحان کی پکچر ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ میں لڑکیوں کو نہیں نچاؤں گا. ابھی آپ نے آف کیمرہ کی بات کی, پہلے مجھے بتائیں لیڈر کہتے ہیں مسٹر پتلو کو, مسٹر پتلو سے دوستی کیسے ہوئی؟ اور خواتین کے ڈانس کلچر پہ ہم نے تو چلیں ایک مورل اس کو پولیس بن کے سمجھا دیا, اور اس نے توبہ بھی کر لی تے کیا کہ بھئی میں اج دے بعد چنگا کام کراں گا. تسی کدی آف کیمرہ انہوں سمجھایا کہ یہ کام نہ کیتا کر؟ پتلو انصر اس کا نام, میں پتلو نہیں بولتا ہوں, میں انصر کہنا ہوتا, انصر جیٹ. اگر وہ لیڈر مانا, وہ عزت اللہ نے اس کو دی ہوئی ہے, اور وہ ہے لائف کا وہ کنگ ہے. اس میں بلال مارت مانے, ڈاکٹر عفان مانے نہ مانے, وہ علیحدہ بات ہے, بٹ وہ ہے. نہیں ہم تو مان رہے ہیں اس کو, ہم تو کہہ رہے ہیں, میں مانتا ہوں اس کو. اچھا, وہ جو آپ نے لائف پہ ڈانس کی بات کی, یہ وہ کی, میرا وہ بھائی ہے, میری بڑی وہ رسپیکٹ کرتا ہے. اچھا, میں نے آج تک لائیو نہیں دیکھی, شاید اس نے میرا آج تک کوئی یہ ولاگ نہ دیکھا ہو, ویڈیو شیڈیو چلو ٹک ٹاک پہ آ جاتی. میں نے اس کو جو بات کی کہ یار یہ کام تھوڑا غلط لگ رہا ہے, اور اس نے اگنالج بھی کیا, مجھے اس نے کہا بھی کہ یار آج کے بعد ایسی چیز نہیں ہوگی. مجھے بھی اس نے کافی چیزیں کی, کافی لوگوں کا کہا, کافی ہماری, کیوں ہم دوست ہیں, کافی ہماری ڈسکشن ہوتی رہتی ہے. سو وہ بڑا رسپیکٹ کرتے ہیں, اور اس ادارے میں باقی جو آپ کی ڈانس والی وہ ویڈیو میں نے بھی دیکھی. اگر کوئی غلط کو غلط مان لے, میں کہتا ہوں اس کا یہ بھی بڑا پن ہوتا ہے, کیوں کئی لوگ ہوتے ہیں وہ ڈیٹ ہو جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں نہیں میں کرنا جو مرضی کرنا یہ کر لو, دیکھ کے. اگر اس نے یہ اکنالج کیا کہ نہیں کرنا, میں نہیں کروں گا, اس نے ویڈیو بنا کے باقاعدہ جواب بھی دیا, اس نے کہا. اور ویسے بھی میں نے اس سے بات ہوئی ہے, اور وہ کسی کنٹروورسی میں نہیں شکا. میں اس کا یہ آپ کو بتا دوں, میں اپنا, اور میں شاید مجھے یہ لگتا تھا کہ یہ جان بوجھ کے کچھ نہ کچھ کر دیتا ہے, بٹ پرسنلی وہی میں اس سے جب ملا, ہماری ہوئی, وہ بھاگتا ہے ان کنٹروورسی سے. یار وہ کہتے ہیں اپنا کام کرو, مجھے اپنا کام کرنے دو, سارے اپنا اپنا کام کرو, کوئی کسی نے ضرورت نہیں برا بلا کہنے کی. بٹ وہ پھر لائیو پہ انسان بالکل لائیو ہوتا ہے. یہ تو ہم پوڈ کاسٹ کر رہے ہیں, شاید کچھ چیز نہ ایڈٹ کر لیں, وہ آپ جو بول رہے ہیں. اچھا, اس کی کوئی اچھی عادت بتائیں. آپ کہیں جی مسٹر پتلو جو ہے انصر جٹ, میں اس لیے آپ سے پوچھ رہا ہوں کیونکہ انہوں نے اسپیشلی ہم سے کہا تھا کہ مجھ سے بھی اور ریحان سے بھی کہ میری اچھی چیزیں بتائیں. چلے ہم آج اچھی چیزوں پر بات کرتے ہیں. انصر جٹ کی اچھی چیز بتا دیں, آپ تو اسے ذاتی طور پر جانتے ہیں. میں کہتا ہوں وہ یاروں کا یار ہے, اور آپ کے بالکل کیا میں کہوں اس کے کہ
جس کے ساتھ اس کی بن گئی ہے نا, جس کو وہ یار بولتا ہے, وہ اس کا دل سے عزت بھی کرتا ہے اور اس کو یار سمجھتا بھی ہے, اپنا بھائی سمجھتا بھی ہے. اور میں لاسٹ ٹائم, اب مجھے نہیں پتا مجھے یہ بات کہنی چاہیے, اور وہ بڑا لوگوں کے لیے کرتا ہے ڈونیٹ, آگے پیچھے جو اس کو کر سکتا ہے وہ کرتا ہے, اور آف دا کیمرہ. یہ نہیں کہ کسی کو شوئنگ پاور. ابھی مجھے پتہ نہیں یہ بات کرنی چاہیے یا نہیں, وہ اس نے مجھے نہیں کہا. لاسٹ ٹائم یہ جو سیلاب ہمارے ملک میں بڑی ایک آفت آئی ہے, تو میں نے اس کو کال کی ایسی, میں نے کہا یار تجھے پتہ ہے بہت سیلاب آ گیا, سیالکوٹ والی سائڈ پہ بھی آیا ہے, اور بھی ساری یہ چیزیں, تو ہم نا کچھ سوچیں, ہمیں کرنا فنڈ ریزنگ کریں, ہم کریں یار, یہ ہمارے لوگوں کا ہمارا حق بنتا ہے. مجھے اس نے کہا یار میں نا کرتے ہیں کچھ, پہلے اس نے مجھے کہا کرتے ہیں کچھ, مجھے لگا کہ شاید یہ کوئی کروا رہا ہے کہ بس صحیح ہے کر لیں. صحیح ہے. پھر نا میں نے پھر اس کو کال کی, پھر ایک دن میرے ساتھ مجھے اس نے کال کی کہ لائیو پہ آؤ گپ لگاتے ہیں. میں تھا اس میں, رجب تھا, یہ تینوں چاروں تھے. تو میں نے پھر ادھر بات کی ان سب سے, میں نے کہا یار ہمارے ملک میں آفت آئی ہے, سو ہم نے ان کے لیے کچھ کرنا ہے. اس نے ادھر نہیں بولا, اس نے کہا اوکے ٹھیک ہے. اس نے مجھے بعد میں لائیو بند ہو کے مجھے کال کی, انہوں نے کہا چودھری میں نے ایک بہت بڑی اماؤنٹ دی ہے سیلاب زدگان کو. تو میں نے کہا نہیں تو انجے ہی مارنا, تو کتنے دیتی ہونی, تو مینوں 2 دنوں کی گولیاں کرانا ہے. پھر اس نے مجھے پروف بھیجے اس کے. اچھا. اور وہ ماشاء اللہ اتنی بڑی اماؤنٹ تھی کہ کسی ٹک ٹاکر نے. یہ بہت بڑی بات ہے یہ. تو بس آج انصر جٹ کا ہم یہ گلا کم از کم آپ میں مل کے دور کر دیتے ہیں کہ ہم نے آپ کی صرف اس بات پر نہیں کیا, وہ آپ نے کیونکہ وعدہ بھی کر لیا کہ آج کے بعد آپ لائیو پر میرے سے بھی کر لیا, ریحان طارق سے بھی کر لیا کہ لڑکیاں نہیں آئیں گی, اور سرفراز صاحب سے بھی کر لیا جو NCCIA کے ڈائریکٹر ہیں. لیکن آپ کی جو اچھی چیز تھی اس کو ہم نے ہائی لائٹ ضرور کیا کہ سیلاب زدگان تھے اور چیزیں تھیں, اور انصر جٹ وہاں تھا, تو اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. اچھا میں بھی جٹ ہوں کاسٹ کا, تو میں اس لیے بھی مجھے پتہ نہیں کہیں جٹوں سے وائبنگ ہو جاتی ہے کہ ان کو تھوڑا سا بندہ بیٹھ کے سمجھا لے. تو مینوں نا پتلو دی دکھتی رگ تسی دس دیتی ہے, ہن جٹاں دی دکھتی رگ مینوں پتہ ہے. اتنا پیسہ کہاں سے آیا بلال مارت کے پاس, اور اگر کھیتوں کھلیانوں سے اتنا پیسہ ہے تو پیرس میں کیا کاروبار ہے, اور اگر وہاں کاروبار اتنے سیٹل ہیں تو پاکستان میں آ کے BM7 کیوں؟ بالکل اچھا سوال ہے. اور پہلا تو میں اس کو ادھر سے کریکٹ کر دوں کہ میرے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے جتنا لوگوں کو لگتا ہے. بس دعا کریں کہ جتنا آپ کو لگتا ہے اللہ مجھے دے اتنا. اور دوسرا جی, پاکستان ہمارا ملک ہے, اس میں کافی چیزیں ہوتی ہیں, کافی مسئلے مسائل ہیں, جو بھی ہیں ہمیں اس سے پیار ہے, ہم اس میں ہی رہیں گے, ادھر ہی مریں گے, ادھر ہی کھائیں گے. سو ہمارا مین موٹیو سارے کزنوں کا یا ہمارا یہ تھا کہ جو پیسہ ہمیں ملے یا جو ہم کمائیں وہ ہم اپنے ملک میں لے کے آئیں, جہاں پہ ہم کوئی جدی پشتی جیسے کہتے ہیں لینڈ لارڈ نہیں ہے. ہم نے زمینیں خریدی, ہم باہر سے پیسے لے کے آئے, ہم نے یہاں پہ زمینیں خریدی, گھر بنائے. کیا کام تھا آپ کا باہر, کیا کام؟ ہمارا کنسٹرکشن کا کام ہے. میرے والد صاحب, میرے تایا ابو پیرس میں, مینلی پیرس میں میرے تایا ابو چودھری ارشد مارت مرحوم, اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں جگہ دے, وہ 1971 میں گئے, اور پھر انہوں نے اپنے بھائی سب بلا کے پھر ہم سب چلے گئے. تو وہ پھر ہمارا پورے فیملی کا کنسٹرکشن کا رینویشن کا بزنس ہے وہاں. ویری اسٹیبلشڈ ان پیرس. جی شکر اللہ. تو وائے کھیت ادھر ہیں, کھلیان ادھر ہیں, یہاں سے جڑیں جڑی ہوئی ہیں. یہ میں سب اوورسیز پاکستانی, کیونکہ جب وہ چلے جاتے ہیں بہت سارے واپس آتے بھی ہیں, بہت سارے کہتے ہیں یار ہون پاکستانی, بس پاکستان دے حالات نہیں ٹھیک. ای کامرس میں ایک برانڈ لانچ کیا آپ نے BM7, پیرس میں بھی تو کیا جا سکتا تھا. وائی ہیئر؟ میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, پہلے اوورسیز پہ ڈسکس. اوورسیز جتنا پاکستان کو مس کرتا ہے شاید کہ وہی نہیں کرتا. یہ تو اٹل ہے. میں ادھر رہ رہا ہوں, میرے کزن دوست یار ہم سارے ادھر ہوتے ہیں. اوورسیز صبح 5 بجے اٹھتا ہے, شام کو 10 بجے گھر پہنچتا ہے. وہ پتہ نہیں اس دوران میں اسپیشلی مزدور تو بیچارہ وہ پیسے کٹے گا یار, اس کا بڑا دل کرتا ہے. اس کو کیا مسئلہ ہے, اگر اس کی فیملی ادھر چلی گئی ہے, اس نے گھر کے رینٹ دینے ہیں, ان کے اخراجات پورے کرنے ہیں, پھر اس نے پیسے کچھ بچا کے اپنے گاؤں اپنے والدین کو ادھر پاکستان بھی بھیجنے ہیں. وہ 2 چیزیں چلا رہا ہوتا ہے, وہ 2 ملکوں میں سروائیو کر رہا ہے, 2 گھر چلا رہا ہے. ایک وہ ادھر باہر چلا رہا ہے, ایک وہ پاکستان میں چلا رہا ہے. وہ پیس خود رہا ہے. وہ بیچارہ جب یہاں پہ آتا ہے, پاکستان آتا ہے, اس کو 1-2 منتھ ہم میں لوگ دیکھتے ہیں کہ اوورسیز آ گئے ہیں, پتہ نہیں یہ
ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਸਾ ਇਹਨਾਂ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਮਹੀਨਾ ਦੋ ਆ ਕੇ ਤੇ ਸੂਟ ਚੰਗੇ ਪਾਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਗੱਡੀ ਚੰਗੀ ਰੱਖੀ, ਵੱਡੀ ਗੱਡੀਆਂ, बड़ियां गड्डियां रखी हैं यार। वो जो 12-10 महीने उसने पीछे जो काम किया है ना, आप पिस के आया खून महीना भी कर लो ना तो आपको हमें ये बड़ी गड्डी भी नहीं चाहिए। ओवरसीज का हिम्मत है, मैं कहता हूँ, जो बड़ियां चला लेना। और फिर वो इधर आता है, इधर आके वो कहता है कि यार जो उसके पास पैसा बचा होता है ना, सेविंग होती है, उसका दिल ये होता है कि यार मैं यहाँ पे प्लॉट लूँ, मैं घर बनाऊं, गांव में करूं, या अपने माँ बाप के लिए कोई अच्छी कार ले लूं, कुछ ऐसा करूं। ओवरसीज ये करते हैं और बड़ा मुश्किल काम है। पाकिस्तान में मैं अभी बिजनेस कर रहा हूँ, काफी लोगों से, दोस्तों से मिलता हूँ, मैं इस चीज को मान गया हूँ कि पाकिस्तान में पैसा कमाना ईजी, पाकिस्तान में पैसा कमाना बाहर से आसान है। आसान। तो ये फिर ये जो सारी डंकियां लगती हैं, कश्तियां उलटती हैं, ये सारा कुछ है, ये क्या, उनको क्या कहेंगे? असल सर वो मसला पता है क्या, वो हमारे आज से पहले ये भी हमारी गलती है। हमने एक वो ओरा बना दिया हुआ था कि जरा बाहर ही जाता है ना, फॉर एग्जाम्पल इधर भैंसों को चारा डाल रहा है बंदा, 4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਕੋ ਪਰਾਟੋ ਤੇ ਆਕ ਪਿੰਡ ਲੈਂਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੇਖਣਗੇ ਲੋਕ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਟਰਗਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤਾਏ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੇਖਣਗੇ ਤਾਂ ਲੋग यही कहेंगे ना कि भाई बिलाल मार बाहरों आंदा है तो इतना पैसा ले आंदा। सर यही बात है ना कि लोग ये नहीं देखते। अब मैं मीडिया पे लोगों को ये लगता है बिलाल मार साहब ये गए तो वो आए तो वो भी ये टाग, ये इनके पीछे यही पता नहीं। मेरा पूरा खानदान, मेरे अब्बू की 40 साल उम्र वो मजदूरी करते रहे वहां पे। अच्छा, हमें एक सेटअप बना के दिया क्या पुत्र, हाँ ठीक है हमने अपना किया कि उनको, लेकिन विरासत है। बट उनकी एक चीज थी कि वो काम करते रहे। उन्होंने हमें बुलाया, उधर पेरिस गए, हमें घर दिया, खाना दिया, राइस दी, उधर कहा कि स्कूल में जाओ, को जुबान सीखो, को काम करो। फिर हम आए, हमने थोड़ा एडवांस किया कि इसको जदीद लाते हैं काम में, तो शुक्र अल्लाह का वो ज़बरदस्त। बट उसके पीछे मैं ये कहूँ कि ये मेरी मेहनत है या मेरे कज़न जो आजकल काम करे उनकी मेहनत है, नहीं, ये हमारे वालिदैन की मेहनत है, जो बेचारे सुबह 6 बजे से उठ के लेके 9 बजे तक काम करते थे, 5 बजे तक वो 8-9 बजे घर पहुंचते थे ट्रेनों पे। तो मैंने वो वक्त सारे देखे हैं, ये सारी उनकी मेहनत है और ये कोई शॉर्ट पीरियड नहीं है। सही। ओवरसीज पर आते हैं, मेरे पास आती हैं खवातीन, मियाँ जी 5 साल वापस नहीं आया, इमोशनली डिप्रेस, बच्चों ने नचाया होता है और चैलेंजिंग सिचुएशन होती है। जिस्म की ज़रूरत तो चले आप साइड पे भी कर दें, इमोशनली मर्द नहीं होता पास। इवन उन्हें बुजुर्गों के जनाजे तक उन्होंने वीडियो कॉल्स पर देखे होते हैं। ये जो ओवरसीज 5-5 साल घर नहीं आते, तादाद एक बड़ी, मजदूर भी हैं बेचारे, पैसों के मसले होंगे, जो भी मसले होंगे, क्या पैगाम देगा बिलाल मार्थ? सर पैगाम मेरा उनके लिए कोई पैगाम नहीं। ओवरसीज देखें, जो 5 साल रह रहा है, कोई आप खुशी से रहते हैं, आप किसी कंट्री में जाते हैं, यहाँ से आपको ऊपर 2 दिन का काम, 4 दिन में चीखें हो रही हैं। मैं वापस, मैं 2 महीने बाद आके इधर वापस आया तो मुझे लग रहा था बड़ा किन्ने सब, मैं अपने भाई से पूछ रहा हूँ, मैंने कितना चिर हो गया है। अच्छा, मजा किधर आता है? पेरिस के इधर? पाकिस्तान। जो ओवरसीज है ना 5 साल रहता है यार, उस बेचारे की मैं एक एग्जांपल देता हूँ, मैं आपको पेरिस की एग्जांपल देता हूँ। जो हम भी काम करते हैं, हमारे पास लड़के काम करते हैं, वो कमाते हैं मैक्स, कोई ज्यादा अच्छा काम कर रहा है वो 1500 रुपया कमा रहा है, इससे ज्यादा भी कमाते हैं, बट जो एक लेबर तबका है वो कमा रहा है 1500 पे। उसने 400 रुपया देना है जिधर वो रह रहा है, 400 यूरो उधर चला गया, 1100 रह गया। 1100 में 100-150 उसने अपना कुछ मोबाइल रिचार्ज, ट्रेन टिकट, ये वो 200-300 उसको ये लग जाता है। उसको बचता है 600-700 या 800 रुपया बच जाता है, वो 800 इधर भेज देता है पाकिस्तान में। वो उसके घर की किचन, ये वो सारा निज़ाम चल रहा है। वो बेचारा कैसे हर साल आ सकता है? फिर डॉक्यूमेंट्स नहीं होते, जैसे आप कह रहे हैं टंकी लगा के गए, वो तो फिर फंस गए, वो बेचारे फंस जाते हैं। फिर उन्होंने उस पेपर जमा करवाने हैं, वो उसके उधर टैक्स बहुत सारे। वहां पे मैं कह रहा हूँ आप उनसे मिलें तो आप उनको कहें यार सुखी खा लो, इतने पिछा आ जाओ कि केड़े काम पे हो। बट फिर भी उनकी हिम्मत है कि वो अपने बहनों भाइयों को, माँ बाप को पैसे भेजते हैं कि वो इधर से, मेरे अक्सर गाँव में हमारे ओवरसीज के फैमिलीज मिलते हैं, वो ऐसी लशपश लाइफ गुजार रहे होते हैं और उनके बच्चे उधर, वो अगर एक दिन भी काम अगर उनको कहे ना कि यार आज मिस कर लो, काम कम है, नेक्स्ट वीक करेंगे, वो कहते हैं नहीं ऐसा, वो साढ़े उत्थे आते हफ्ता असां ते हफ्ता लाना है, क्यों सैटरडे संडे छुट्टी होती है। तो ये बेचारे करते हैं, वो कहते हैं नहीं हम सैटरडे को हम काम करेंगे कि हमें थोड़े एक्स्ट्रा पैसे मिलते। अच्छा, अब फिर वहीं आता हूँ, वाई पाकिस्तान में कारोबार? पाकिस्तान में मैं जो पेरिस जाकर रहता हूँ ना, वो एक कैद की तरह ही रहता हूँ।
میرے سارے کزن ادھر ہیں, میرا کوئی فیملی میں ممبر نہیں یہاں پہ ہوتا, سارے میرے ماں باپ بھی ادھر ہوتے ہیں. تو وہاں زیادہ مزہ نہیں آنا چاہیے؟ آتا ہے, مزہ بھی آتا ہے. میمے شیمے یہ جو مال بناتے ہیں منڈے شنڈے ہیں, اسکرٹیں میمے, شانزے لیزے ہے نا وہاں جو گلے, ہاں شانزے لیزے, اور وہ پیرس کی ماڈلز, وہ یہ کیا باتیں کر رہے ہیں آپ. ہم تو بچپن سے یہ دیکھتے آئے کہ جناب وہاں ماڈلیں, یہ بکنی والے بیچز, یہ لش پش ماحول, لیونگ ریلیشن شپ, یہ جڑے چا شاہ جاندے نے, کوئی میما شیما, کوئی باہر یہاں سے کڑی وہاں ہک کر لی چیزیں. تھوڑا سا یہ, کیونکہ آپ سادہ بندے ہیں, اٹریکشن نہیں ہے وہاں, کیونکہ آپ نے تو دیکھ لیا نا سب. تو ان کو بتائیں جو ساری رات پھنسانے کی کوشش کرتے ہیں کہ کوئی فضول حرکتیں ہیں, فضول کام ہے. میں تو ہمارا تو پہلی بات, ہم پیرس میں جا کے بھی ہمارا دیسی ماحول ہے. ہم سارے کزن ادھر ہیں ماشاء اللہ, کافی ہم 100+ ہم فیملی ممبر سب بن جاتے ہیں جو ہم پیرس میں ہیں. سو ہمارا پہلے تو ہم فوکس ہوتا ہے کام پہ. اتنے کام تو ہی سیر نہیں چھوٹتا ہے. اتنے پاکستان بیٹھے ہیں تو انسٹاگرام پہ بیٹھے ہی ساری گلاں اچھیاں لگتی ہیں. ادھر کوئی یہ سین نہیں ہوتا. ادھر آپ 5 دن تو آپ نے پکا کام کرنا ہے. سیٹرڈے آپ یہ ہوتا ہے اپنے کزن کے ساتھ نکل گئے کہیں کھانا کھا لیا. سنڈے والے دن وہ دل ہی نہیں کرتا اٹھنے کا, بندہ کہتا ہے یار آج دن ہے, ریسٹ کرو, گھر کے کام کرو, لان صاف کرو, گاڑی صاف کر لو. وہ یہ روٹینز ہوتی ہیں. یہ بس ادھر پاکستان کی ایک ہے کہ ادھر کی وہ شانزے لیزے, یہ وہ ہم صحیح بات بتائیں تو ہم شانزے لیزے جاتے ہیں, ہمیں موت پڑتی ہے کہ اب کدھر ادھر جانا ہے, یا کام ہو تو پھر ہی جاتے ہیں. تو وہاں پہ بڑی ٹف لائف ہوتی ہے, کام کی ٹینشن, فیملی کی چیزیں. بلال مارت ایک سادہ انسان ہے, زندگی پیرس میں گزری, ایک ایسا شخص جو باہر چلا جاتا ہے, دیر از لاٹ آف اٹریکشن. آپ نے کہا مجھے شانزے لیزے اپیل نہیں کرتی, مجھے اپنے کھیت اپیل کرتے ہیں. لیکن جو جین زی آپ کو دیکھ رہی ہے, جو آپ ایک مادیت کا کلچر ہے, یہ آئی فون پرو میکس, یہ لڑکیاں, یہ انفلوئنسرز, یہ ٹک ٹاک ناچ گانا کلچر, اور پھر اسی کلچر کی آڑ میں لائف سے لڑکیوں کا باہر جانا, اور ایک عیاشی کلچر, اور لڑکوں کا یہ سب دیکھ کر کے اسی باہر چلے جائیے, باہر پیسہ کمائیے تے باہر گوری کڑی بھی مل جانی ہے, چیزاں بھی مل جانی ہیں. بلال مارت کو کوئی پیرس کی, کوئی فرانسیسی, کوئی خاتون نہیں ملی, اور دوسری شادی کا کوئی ارادہ ہے نہیں ہے. شادیاں کتنی ہیں؟ اچھا جی, اب میں شروع سے سٹارٹ کرتا ہوں. جو آپ نے سوال کیا, جو انفلوئنسر یا جو ہم میڈیا پہ لوگ دیکھتے ہیں بڑا انسپائر ہوتے ہیں, میں یہ کہتا ہوں کچھ ہماری غلطی بھی ہے, میں اس چیز کو مانتا بھی ہوں. میں آپ کو نا ایک اگلے لاسٹ ایک پوڈ کاسٹ میں بات کر رہا تھا, میں نے کہا یار دیکھیں میری ویڈیو وہ ہوتی ہے 4 دفعہ لڑکے چیک کرتے ہیں, پھر وہ اکثر مجھے بھی دکھا لیتے ہیں, نہیں تو ایک اور لڑکا وہ بھی چیک کرتا ہے, ریویو کرتے ہیں. ہاں اس میں اینگل ٹھیک ہے, ہم چل صحیح رہے ہیں, بال صحیح آ رہے ہیں, سب کچھ اگر وہ سب ٹھیک ہوتا ہے پھر وہ پوسٹ ہوتی ہے. ٹھیک ہے, وہ ایسے نہیں ہو جاتی. ہماری لائف میں, میری لائف میں کیا چل رہا ہے, لوگوں کو لگتا ہے لینڈ کروزر ہیں ہمارا صاحب, 3 گاڑیاں لینڈ کروزر جا رہی ہیں, کبھی لاہور انٹر ہو رہے ہیں, کبھی اسلام آباد جا رہے ہیں, کبھی مریض جا رہے ہیں, کبھی ڈاکٹر عفان کے ساتھ بیٹھے ہیں. یہی ہے ان کی لائف, یہ لائف نہیں ہے. سوشل میڈیا کے پیچھے ہماری اور بھی لائف ہے کہ ہم نے اپنے گھر کو کیسے چلانا ہے, ہم نے اپنی فیملی کو کیسے دیکھنا ہے, زمینیں دیکھنی ہیں, گاؤں کے مسئلے, بزرگوں کے مسئلے, جو نارمل انسان کو مسئلے ہوتے ہیں وہ ہمیں بھی ہوتے ہیں. فائنینشلی کیسے رکھنا ہے, سب کچھ پیچھے سسٹم کیسے چلانا ہے. تو لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ نہیں ان کے پاس, انفلوئنسر کے پاس بہت پیسے. آج کل کنسیپٹ یہ ہے لوگوں کے پاس, میں ہنستا ہوں, وہ کہتے ہیں یوٹیوب سے مجھے میری لوگوں نے اتنی آمدن بنائی ہوئی ہے, میں کہتا اللہ تمہاری زبان مبارک کرے, آج ہے تو میں کوئی کام. لوگ تو سمجھتے ہیں آپ قرضہ اتار دیں گے پاکستان کا. بالکل ایسی فضول باتیں اور ایسی فضول اماؤنٹ سامنے آتی ہے, میں کہتا ہوں مجھے وہ اماؤنٹ مل جائے میں کچھ بھی نہ کروں. اچھا, مجھے آج سے پہلے یہی لگتا تھا کہ بلال مارت جو ہے وہ ابھی پرائیویٹ جیٹ خریدنے والا ہے. ہاں بالکل, اگر یہ میڈیا سے رہا تو اگلی ویٹ بھی بیچے گا. ایسے نہیں پیسے جیسے کماتے ہیں, اور یہ کوئی بات نہیں ہوتی, یہ خرچے بھی ویسے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میڈیا سے آتا, کچھ نہیں آتا ہے, بٹ میں آپ کو. اچھا, فیمیل فینس کو اتنی گاڑیاں شاڑیاں دے کے کوئی حک تو یہ اتنا شرمیلا سا انسان ہے, کبھی کوئی دوسری شادی کی آفر ہوئی؟ شادیاں کتنی ہیں یہ بتا دیں. میری شکر اللہ کا ابھی سال ہی ہوا ہے, سال بھی نہیں ہوا. اچھا, ایک ہی میری شادی ہوئی ہے ماشاء اللہ, شکر اللہ کا, بس ایک ہی شادی, ایک ہی کرنی ہے, آگے کوئی ارادہ بھی نہیں. نہیں بس فی الحال تو کوئی. ویسے ٹرینڈ کیا ہے فیملی میں؟ ایک ٹرینڈ بھی تو ہوتا ہے نا جنرلی. ہماری فیملی میں ایک ہی بس, وہ بڑا. یہ تو یعنی یہ بلال مارت صرف سادہ نہیں ہے, لائل بھی بہت ہے. یہ چیز مجھے اچھی لگی. نہیں, ایک ہی کر لو, بندے نے اتنا سوچ سمجھ کے کر لو, میں کہتا ہوں. ہاں, ایک ہی کافی ہے, اگر آپ چلا سکیں, کر سکیں. اور اچھا, ایک اتنا شرمیلا انسان جو اتنا پاپولر ہو, اتنی لائم لائٹ میں ہو,
स्कैंडलस नहीं हुआ, स्कैंडल्स नहीं है, कभी कोई जिंदगी में स्कैंडल आया बिलाल मार्थ का, तो क्या मुमकिन तौर पर, मैं एक जनरल सा सवाल कर रहा हूँ, क्या आपको लगता है कि क्या चीज़ मेरी स्कैंडलाइज हो सकती है? कि बड़ा सिंपल सादा सा आदमी है लेकिन कंट्रोवर्सी से पाक कोई नहीं रहता, चाहे वो मैं हूँ, चाहे मिस्टर पतलू हो, चाहे कोई भी हो. व्हाट डू यू थिंक कि मुझे ये स्कैंडल जो है शायद मेरी ज़िंदगी में कभी ना आए, या कभी ये स्कैंडल आए, जैसे ख़वातीन का स्कैंडल, वो ज़रूरी नहीं है कि आप उसमें इन्वॉल्व हो, दे कैन हुक यू अप, या फिर दूसरा कोई स्कैंडल, कोई कारोबारी स्कैंडल या कोई ब्रांड से रिलेटेड स्कैंडल. व्हाट डू यू थिंक कि मुझे इस बात पे कभी ज़िंदगी में स्कैंडलाइज किया जा सकता है? मैं पहले तो अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखे और इस बला से बचा के रखे, स्कैंडल नाम की से. और बाकी मेरा स्कैंडल कोई, मैं इन चीज़ों से मैं बड़ा देख के ना, पहले जैसे वो कहते हैं ना मुझे कोई पता नहीं, अब मुझे सब पता है मीडिया का. पहले वाकई मुझे कोई पता नहीं था, मैं इस पे नहीं करता था. पहले लोग मेरा ऐसे ये फ़ायदा उठा जाते थे, ये वो लोग 100 मीनिंग्स होते थे ये वो. अब मैं बड़ा सोच समझ के मैंने अपनी टीम को भी कह दिया कि बड़ा ना स्ट्रिक्ट लोगों के साथ, और बड़ा जो भी करना है बड़ा ना उसको ऑन करके. क्यों, अब आप मीडिया भी ये नहीं कह सकते कि नहीं मुझे नहीं पता कुछ भी, आपको नहीं पता तो आप घर बैठे. तो अब मैं कर रहा हूँ कि नहीं, हम पूरा प्रॉपर चीज़ों के साथ करें, कि हम ऐसे ना हो कि पहले की तरह बस ठीक है जिन्ने लाया गली उधर आड़ी फतो चली, वो ऐसे वाला साहब हमने बंद कर दिया. अच्छा, बिलाल मार्थ सादा तो है, लेकिन जैसे एक पिंड देहात में कल्चर है, लड़के यूजुअली जैसे आपके कजन्स हैं, कोई ये कोई सुल्तान राही सीन भी होता है कि कोई छोटा मोटा मसला हो जाए, आप मिल के कोटा ये सीन है? नहीं, असल में ये हो जाता है गाँव. अच्छा, चीजें बड़ी पॉलिटिक्स, जो गांव की पॉलिटिक्स और फैमिली पॉलिटिक्स है ना, ये मुल्क की पॉलिटिक्स से बहुत खतरनाक होती है. ये जो होती है गांव में लड़ाइयाँ, तड़ाबाजियाँ, ये वो. बट अब माशाल्लाह 2025 चल रहा है, इतना लोगों में शऊर आ गया हुआ है, और हमारे कजन रहते भी बाहर हैं, हमें अपनी जिंदगी की और चीज़ों की वैल्यू बड़ी अच्छे तरीके से पता चल गई है. तो हम बिल्कुल इन पंगों से रहते ही दूर हैं. हाँ, कोई हूँ आखे व नहीं हूँ तो छड़ना नहीं, वो वास्ते मेरे अब्बू का ना एक स्टैंड मेरा अपना भी है, मैं कंट्रोवर्सी में नहीं आता, मैं लड़ाई नहीं करता. हाँ, कोई कहे कि नहीं अब इनको छोड़ना नहीं है तो फिर उनको हम नहीं छोड़ते. अच्छा, सीधी सी बात है. मैं दाने पूरे करके आते हैं. मीडिया पे है, मैं किसी की बात नहीं करता, मैं किसी को नहीं करता टारगेट जो भी है. हाँ, अच्छा, आपके खिलाफ कोई वीडियो बना दे, चीजें बना दे, हाउ यू टेक इट? पहले मैं सख्त होता था, मैं हंसता रहता, इग्नोर कर देते हैं. वो सफदर साहब हैं, रात को मैं मुलाकात हुई, वो कहते हैं आपकी कोई, अब मैं वो लैंग्वेज तो नहीं यूज़ कर रहा, वो कहते हैं अगर आपको कंट्रोवर्सी का नाम लेके बुराई कर रहा है तो उसको वेलकम करें, लें, बट तो आपको अच्छे तरीके से लें. बट जब आप उसको वापस करें तो फिर उसको पता चले कि आपको कुछ वापस हुआ है. सो मैं इसका शिकार नहीं हूँ करने का, कंट्रोवर्सीज का, और ना मैं कभी करता हूँ. हाँ, आजकल कुछ लोगों की ख्वाहिश है, वो उनका काम ही है कि वो यही करते रहते हैं. सो मेरा ये होगा, जिस दिन मेरा दिमाग खराब होगा मैं उनके पास चला जाऊंगा. हाँ, वीडियो नहीं बनाएंगे, वीडियो खेलने का कोई दुख नहीं बनता, डायरेक्ट जाएगा बिलाल मार्थ V8 लेके जाएगा, मैं ना लाइक अ बैंक. हाँ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਵਾਂਗੇ. ਹਾਂ ਜੀ, ਹਮ ਆ ਗਏ हैं. ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਕਰੋ ਹੁਣ, ਇੰਜ ਕਰੋ, ਇੱਥੇ ਟਿਕਟੌਕ ਤੋਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ. ਇਹ ਤਾਂ ਬੜੀ ਕਾਗਜ਼ੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਟਿਕਟੌਕ ਤੇ ਖੱਤੋ ਕਿਤਾਬਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ, ਇਹ ਬੜੀ ਕਾਗਜ਼ੀ ਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵਾਕਈ. ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਲਈ ਡਾਲੇ ਸ਼ਾਲੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, नहीं अल्लाह टैका चाहिए, कजन शजन चाहिए ने. नहीं, सब कुछ है. मैं ये कहता हूँ कि किसी इन्फ्लुएंसर का नंबर ना मुझे लेना मसला है ना आपको लेना मसला है. ऐसे ही है. कोई आप पे बात कर रहा है, अगर आप उसको चाहें तो आप बिल्कुल उसको फोन करके टाइम 2 मिनट में बन सकता है. अच्छा, मैंने एक बंदे के साथ हाल ही में ये किया है. मैं आपको बता दूं, मैं गया नहीं ना, मैंने वीडियो खेली. एक साहब हैं, उसको मैंने बकायदा फोन किया, उसने कोई 7वीं 8वीं वीडियो बनाई थी, और वीडियो भी फजूल बनाते हैं, कोई लॉजिक नहीं होता. कोई हो वो सबसे पहले तैयार होता है. मैंने फिर उसको बड़े प्यार से फोन किया अपने PTCL नंबर से, मुझे आगे उठाते ही कहता है अफान भाई. मैंने उसे कहा यार मैं भाई तो हूँ, मेहरबानी कर, जो तूने मेरे खिलाफ वीडियोस बनानी है एक ही दफा आ जा, मैं तुझे सारा डाटा दे देता हूँ, मिल के को 25-30 इकट्ठी बना लेते हैं, ताकि जो तेरा कारतूस है वो एक ही दफा चल जाए. हाँ, बस रोज मेरे पे अभी लास्ट ही कुछ चल रहा है. एक है बंदा, मुझे मेरे लड़के दिखा रहे थे, वो ना 3 में ना 13 में फेम लेते हैं ना अटैक करके. वो मैं उनकी बातें सुनता हूँ ना. अच्छा, एक बात होती है ना, मैं नाम ले रहा हूँ, आपकी हिम्मत है ना, आप मेरे हिम्मत है, मैं कहूँ कि डॉक्टर अफान ये आप गलत कर, डॉक्टर अफान को पता हो कि मैं बात कर रहा हूँ. मैं जब एक बात कर रहा हूँ अपने नाम पे, यार मेरे समेत सबकी ये अच्छी बात नहीं है, तो आप अकेले डॉक्टर अफान दिल पे ले जाए,
اس کا میرے پاس کوئی حل بھی نہیں ہے. ہاں جنرلائز کیا ہوا نا. چلیں آپ کو دل پہ لگی, آپ نے ایک ویڈیو بنائی 10 آور, میں کون سی بڑی پیچھے پہ آ جاؤ, اور پیچھے ہی ایک دم پہ آ جاؤ. وہ پھر آپ کو یہی ہے نا کہ آپ فیم لینا چاہ رہے ہیں, آپ اس پہ ہمیں کیش کر رہے ہیں, تو اس کی ضرورت نہیں ہے. ٹک ٹاک نام میرے باپ کی ہے, سب کا حق ہے, سب بنائیں جیسے جس کو اچھا لگتا ہے. ہاں بٹ میرا نام ہے بلال مارد, وہ میں آن کرتا ہوں, وہ میرا ہے, وہ آپ ایسے نہیں لے سکتے. وہ آپ اگر, مجھے یہ بھی نہیں چاہتا کہ میں بہت ساری میری تعریفیں ہوتی رہیں ہر ٹائم میں. لیکن جو کیچڑ اچھالتے ہیں نا یا آپ کے نام پہ لیتے ہیں, وہ بڑا عارضی سا فیم ہوتا ہے, وہ دائمی ہوتا بھی نہیں. کچھ دن لوگ کرتے ہیں سر, وہ لوگوں میں آپ ایک اور انفلوئنسر کو چیز بتاتا ہوں, میں نے جو دیکھی ہے میڈیا پہ 100 لوگ ایسے ہیں جو آپ کسی کی ماں بہن بھی کر دیں گے, وہ کہیں گے کیا ہی بات, کیا ہی بات, مارد صاحب یا اور ڈاکٹر عفان صاحب اپنے کیا ہے الفاظ, ہمیں آپ گند بک رہے ہیں, بٹ وہ آپ کو کہیں گے کیا ہی بات. انفلوئنسر ہے, وہ دیکھتا ہے ویڈیو ڈال کے, اس نے پہلے 20-30 کمنٹ دیکھتا ہے, وہ 20-30 لوگ وہی ہوتے ہیں. بندہ کہتا ہے میں تو شہنشاہ ہوں, میرے کیا ہی بات ہے. اور جیسے میں کل ویڈیو دیکھ رہا تھا, ہم نے لوگوں کو کیا ایجوکیٹ کر رہے ہیں, یہ چیزیں کر کر کے, لڑائیاں پھینک کر کے, ایک دوسرے پہ تہمتیں الزام لگا. ہمارے بچے آج کل اتنے بچے تیز ہو گئے ہیں, میں کہہ رہا ہوں کہ میں دیکھتا ہوں تو میں حیران ہو جاتا ہوں. ہر بچہ موبائل پہ ٹک ٹاک دیکھ رہا ہے. وہ ایک دن مجھے بچہ ملا کہ اس نے نام لیا 2 لوگوں کا, بڑے سٹار تھے, آپ کس کے ساتھ ہیں, بچہ تھا چھوٹا سا, اتنا میں شاپنگ کر رہا تھا گھر, آپ کس کو ساتھ کھڑے ہیں ان کی لڑائی میں. میں کہہ رہا ہوں یہ بچے کو ہم کیا سکھا رہے ہیں, لعنت ہے ہم پہ یہ جو ہم جھوٹی لڑائیاں اور ڈرامے, اور دوسرے تیسرے دن ناراضی بھی ہو جاتے ہیں, جا کے یہاں تک مرو ایک دوسرے ڈرامہ کریٹ کرتے ہیں نا, چبلا مار. اچھا, منڈی بہاؤدین کی سب سے مشہور شخصیت کا خطاب کرنٹلی آپ کو حاصل ہے, میں بڑا کلیئر ہوں اس پہ, ایٹ لیسٹ ڈیجیٹل میڈیا پہ تو یہی کچھ ہے. الیکشن کب لڑنے کا ارادہ ہے, لڑنا ہے نہیں لڑنا, اور یہ بڑا ہی پرسنل سا سوال ہے کیونکہ پاکستان میں پولیٹیکل پولرائزیشن بہت زیادہ ہو چکی ہے. اس کا بے شک آپ جواب دیں نہ دیں, آپ کی مرضی ہے. تنہا لڑیں گے یا کسی کو سپورٹ کریں گے تو کسے کریں گے؟ میں اس کو بڑا آگے بھی میں کلیئر کر چکا ہوں, پھر کہہ دیتا ہوں. میں اللہ نے جو مجھے عزت دی ہے نا, میں نہ اس کو ڈیزرو کرتا تھا, نہ میں نے اس کے پیچھے محنت کیا. یہ اللہ کا کرم ہے جو مجھے دے دی. میں کہیں بھی گیا ہوں, آپ میرے ساتھ ملتان تھے, مجھے ملتان نے جتنا آپ کو ویلکم کیا, میں کہتا ہوں کوئی کمال ہی ہو گیا. میں کہہ رہا ہوں ایسا سیاسی جلسہ نہیں تھا جتنا وہ تھا, اللہ نے بڑی عزت دی. ہمارا حلقہ ہے منڈی بہاؤالدین, لوگوں کا یہی ہوتا ہے, تھوڑا فیم آتا ہے, تھوڑا چیز آتا ہے, لوگ اسی میں ہی کنورٹ کرتے ہیں, الیکشن میں چلے. میرا فی الحال کوئی پلان نہیں. ہمارا ایک ایم این اے ناصر اقبال بسال بہت اچھا کام کر رہے ہیں حلقے کے لیے. انڈیپینڈنٹ ہے, کسی سے تعلق ہے, ان کا تعلق ہے کسی بھی پارٹی سے, پی ایم این ایل, نون لیگ, پتہ نون لیگ سے. اچھا, بٹ وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں لوگوں کے لیے, وہ اویلیبل ہیں, کر رہے ہیں. اگر ایک بندہ اچھا کام کر رہا ہے, لال مارد کو کیا ضرورت ہے, وہ کر رہے ہیں, ہم ان کے ساتھ ہیں. اچھا, انسان ہوتا ہے نا, وہ کہتا ہے فیم آ گیا, پیسہ آ گیا, ناؤ پاور. نہیں, مجھے نہیں چاہیے پاور, نہیں چاہیے, مجھے نہیں چاہیے. مجھے جو کچھ ہے میں بس کہتا ہوں کہ میں ادھر ہی ٹھیک ہوں, بس اللہ تعالیٰ یہ چلائی رکھے. باقی جس کا کوئی کام ہے, اب ڈاکٹر عفان ہے, میں نہیں بن سکتا. بلال مارد ہے, میں نہیں بن سکتا, بالکل نہیں کر سکتا. تو جو پالیٹکس سیاست کر رہے ہیں, اگر کوئی اچھا کام کر رہا ہے اس کو کرنے دیں, اس کو ساتھ دیں, اس کو اور چیزیں. اب میرا یہ ہوتا ہے کہ ہم حلقے میں کوئی چیز ہو یا میں, تو ان کو ڈائریکٹلی فون کرتا ہوں کہ یار یہ چیز ہے, اگر آپ اس پہ, اور وہ فوراً اسی ٹائم سنتے ہیں اور مجھے میک شور کرواتے ہیں کہ یار زبردست, ہم بالکل کر لیتے ہیں. تو یہی ہوتا ہے, وہ ایک پبلک کی سروس کر رہے ہیں, تو اللہ تعالیٰ انہیں سلامت رکھے. اور وہ ویل ڈن. کیا نام ہے ان کا پورا دوبارہ؟ ناصر اقبال بسال. ناصر اقبال صاحب, گڈ ٹو ہیئر فرام بلال مارد, ویری گڈ ورک. آپ 1 2 3 پر مجھے بتا دیں یور فیوریٹ 3 ٹک ٹاکرس. تو کرنٹلی ایگزسٹنگ ٹک ٹاکر ہے, نمبر 3 کون ہے, نمبر 2 کون ہے, نمبر 1 کون ہے ٹک ٹاک پر؟ ٹک ٹاک پہ میں جن کی اکثر بات کرتا ہوں, یار وہ اس لڑکے کا نام مجھے آپ نے پھر بھی نہیں, مجھے ناصر خان, میں ایک ناصر خان, آپ شاید دیں ان کی ناصر خان جان نہیں, دوسرے والا ناصر خان. اچھا, اس دوسرے ناصر خان کی ویڈیوز میں نے دیکھی ہیں, وہ اچھا کام کر رہے ہیں. اس کی ٹریول کرتے ہوئے بہت اچھی, وہ ایسی بات, علمی بات, دنیا داری کی بات, وہ میں ان کی سنتا ہوں. اور میری آج تک ان سے بات نہیں. میں نے اکثر لڑکوں کو کہا کہ یار میری ان کو نا ٹریس کریں اور ان سے میری بات شاید تو کرائیں. ایک وہ ہیں, میں ان کی بڑی مجھے اچھا لگتا ہے. ایک لڑکا ہے آفتاب, کیا نام ہے ان کا, مجھے نام نہیں تھا, وہ سیالکوٹ سے ہیں, بڑا اچھا فنی کنٹینٹ بناتے ہیں. وہ لڑکا ماشاءاللہ بڑا اچھا کام کر رہا ہے. اور
تیسرے نمبر پہ کون ہو سکتا ہے؟ اب آپ نمبر 1 بتانے جا رہے ہیں مجھے ٹک ٹاک پہ، تو ڈو یو تھنک کہ بھائی یہ بندہ بہت اچھا کام کر رہا ہے؟ وہ تو میں آپ ہی ہوں. ہاں بلال مار. تو ناصر خان، آفتاب اور بلال مار تو آپ کے فیوریٹ ٹک ٹاکرز ہیں. اداکاروں پر آتے ہیں. جی. پاک بھارت موویز دیکھتے ہیں؟ بالی ووڈ کی موویز دیکھتے ہیں؟ بہت کم. پسندیدہ ترین پاکستانی اور بھارتی اداکارہ کون سی ہے؟ پاکستانی اداکارہ بتائیں، بے شک پرانی بتا دیں. اداکارہ تو آج کل درے فشاں چل رہا ہے. درے فشاں آپ کی پسندیدہ کیا پسند ہے اداکاری میں؟ درے فشاں جو ہے وہ باڈی شیمنگ بھی اس کو کی جاتی رہی، پھر اس نے اپنے آپ کو بڑا فٹ کیا مزید، لیکن وہ پھر اس نے کہا بھی کہ میں جس اٹائر میں آتی ہوں وہ ٹھیک ہے، اور وہ فزیکلی بڑی فٹ خاتون ہے، لیکن لوگ اس کو باڈی شیم کرتے تھے کہ موٹی ہوگی. ان کو ڈیپلی فالو نہیں کر رہا. نہیں ہم میں تو کیونکہ بھائی ڈاکٹر میں ہیلتھ وائز بھی بڑی چیزیں ہم نے فالو کرنے پڑتے ہیں. اچھا کی پسند ہے؟ میں نے ان کا ڈرامہ لاسٹ دیکھا تھا، مجھے نام نہیں یاد. وہ ایکٹنگ بڑی اچھی کرتی ہے، بڑی ڈیسنٹ اور معصوم سی، وہ معصومیت فدا ہے. اوئے سمپلسٹی. میرے کزن شہزیب ہے، اس کو اصل میں اس کو بہت پسند ہے، اس نے ہمیں دکھا کے ہمیں بھی. چلے بھائی لاکھوں لڑکیوں کے دلوں کا ہارٹ تھروب بلال مارت کی جو کرش ہیں، کرش کہہ لیں یا ایک اداکارہ کرش کہہ لیں، وہ درے فشاں ہیں. اچھا پسندیدہ بھارتی اداکارہ کون سی ہے؟ بھارتی ہیں مجھے اتنا میں دیکھتا نہیں ہوں. کترینہ کیف ہے، دیر آر مینی. ان کی کوئی ایک دو ہیں، وہ نام کچھ سی کا بھی دیپیکا کر لیں، وہ بھی اچھا ہے. دیپیکا اچھا لگتا ہے. اچھا پاکستانی اداکار فیورٹ کون سا ہے جو آپ کو لگے کہ یار ہی از دی بیسٹ؟ مطلب نعمان اجاز. کیا پسند ہے نعمان اجاز؟ نعمان اجاز صاحب آج کل جو ان کی وہ جو پنچ لائن وہ باتیں کرتے ہیں نا جو ایموشنل، وہ بڑی اخیر کر رہے ہیں. نعمان اجاز کیا ہے بات، وہ جس ڈرامے میں آج میں کہتا ہوں وہ ڈرامہ ہٹ ہے. اچھا ہاں وہ اس کا ان کا ایک سویگ ہے. ان کا ایک ڈرامہ تھا وہ پریزاد میں آئے، وہ ان کا سٹائل جو ہے نا، وہ جیسے ہم گاڑیوں میں یہ وہ آ رہے ہیں اور وہ کہتے ہیں کالی چادریں اور یہ اور وہ ہوتے بندیاں نو کال دے ہوتے، وہ تو ریئل سنگم والا ان کا سٹائل ہے. نعمان اجاز یعنی بہت پسند. ہاں مجھے اچھا لگتا. فیورٹ کرکٹر کون سا ہے؟ ایگزسٹنگ، پریزنٹ، پاسٹ؟ حارث بیسٹ مین جو ہے اس کا نام حارث ہی ہے، محمد حارث. ہاں مجھے وہ بڑا پسند ہے. اور کرکٹ دیکھتے ہیں ہماری فیملی میں، میرے کزن، میرے بھائی، سب سے بڑا بھائی، اس جس دن کرکٹ میچ ہو وہ کوئی کام پاویں، لاکھوں بلینز کی ڈالرز کی بھی بلڈ کوئی ہو کام تو وہ نہیں جاتے. شہزیب میرا کزن ہے، سلطان. اور فٹ بال پسند کرتے ہیں؟ طیب میں نہیں دیکھتا اونلی کرکٹ کھیلتے بھی ہیں کزنوں کے ساتھ دیکھ کے مجھے ہو گیا. کھیلتے بھی ہیں ویکینڈ، کھیلتے بھی ہیں سیٹرڈے ایوننگ ہماری. شعیب اختر، وسیم اکرم یا وقار یونس؟ ماضی کیا، کیونکہ ہم نے اسی دور سے ہم بڑے ہوئے ہیں. فیوریٹ فاسٹ بالر کون سا؟ شعیب اختر. وہ میں کہتا ہوں کرکٹ کھیلتے ہی وہ ہوتے، وہ آنکھیں نکالنی اگلے کو بال مارنی. آج کل تو وہ بس نظام. اچھا آپ امیجن کریں میری شعیب اختر صاحب سے ملاقات ہوئی ایک ایونٹ پہ، وہ سامنے سے آئے تو ہمارا آئی کانٹیکٹ ہوا. وہ اتنا ڈاؤن ٹو ارتھ آدمی ہے، وہ ایک دم میری طرف آئے اور ہاتھ ملاتے کہتے ہیں بہت اچھا کام کر رہے ہیں ڈاکٹر عفان، کہہ کے نکل گئے. اور وہ میرے لیے اتنا بڑا موٹیویشن تھا. میں نے کہا یار یہ بندہ کتنا ہمبل ہے، جا کے کسی کو اتنے مجمع میں اپریشیٹ کر کے آگے چلے جانا. پھر میری ان سے وہ ایک ایونٹ تھا بنیانو مرسوس کا ادھر اسلام آباد میں، وہاں ملاقات ہوئی بیک اسٹیج. اینڈ ہی میٹ لائک ہی از ویری ہمبل. اور وہ بندہ ہے جو مجھے لگتا ہے جس نے نیشن کو بڑا پازیٹیولی ہک کیا ہوا ہے، اور یہ کریڈٹ شعیب اختر کو جاتا ہے. میں ذاتی طور پر میں آپ کو بتاؤں، میں خود اگر کسی کرکٹر کا بہت بڑا فین ہوں تو وہ شعیب اختر ہے، مائی آل ٹائم فیوریٹ بیکاز آف ہز پرسنالٹی. اچھا بلال بھائی یہ بتائیں کہ فیوریٹ کار کون سی ہے؟ بلال مارت کے پاس تو گاڑیوں کی ایک لائن ہے نا، پسندیدہ گاڑی کون سی ہے؟ جو میں یوز کر رہا ہوں میرے پاس V8 جو ہے، V8 پسندیدہ گاڑی. بڑے شوق سے اور بڑی محنت سے یہ لی تھی، اور مجھے بڑی پسند ہے، میرے دل کے بڑی قریب بھی ہے. اور میں موسٹلی ہر ٹائم میں اسی پہ ہی ہوتا ہوں جتنا میرا ٹریول ہے. جیسے آپ ٹریول کرتے رہتے ہیں بہت، میرا بھی اسی طرح بہت زیادہ. اچھا بچپن میں موٹر سائیکلیں بھی چلائی ہوں گی، تو موٹر سائیکل کون سی؟ CD70 پسند تھی، 125 پسند تھی، کوئی ہیرو، یامہا، کوئی کیا پسند؟ نہیں میرے والد صاحب پولیس میں تھے، پہلے وہ پولیس میں سروس کرتے رہے پیرس جانے سے پہلے، تو ان کو پولیس سے بھی ملا 125، اور میرے والد صاحب کو 125 بھی پسند تھا. سو ہم نے شروع سے جب ہم چھوٹے تھے، پتہ پہلے کہتے ہیں بچوں کو چھوٹا
بائک لے کے دیں کہ وہ اسپیڈ کی. میرے والد صاحب نے ہمیں پہلے فرسٹ دن سے مجھے بلیک ہونڈا لے کے دیا تھا, اور میں نے پھر وہ کافی ہونڈے جو ہے نا 8-10 میں نے اپنی اسٹوڈنٹ لائف میں 1 to 5 پسند ہے. اچھا بلال, یہ بتائیں کہ شکار کا بھی شوق ہے, مطلب جیسے پنڈ دیہاتوں میں, یا یہی کھیتی باڑی اور یہی چیزیں پسند ہیں؟ یا مجھے صرف یہی ہے کہ بس کھیتی باڑی, وہ میں کس فصل پہ عبور حاصل ہے آپ کو ہو کہ یار یہ اگر میں دیکھوں, یہ میں کروں تو یہ چیز تو میں مطلب دس از مائی کلاس, مکئی اگانا یا چاول, یا عبور کس پہ؟ میں ماشاءاللہ ہم تو ابھی ہماری چاول کی جیسے فصل تیار ہے, اس پہ بہت چاول کی فصل پہ محنت لگتی ہے, وہ اس پہ میں بڑا کر رہا ہوں ساتھ اپنے جو ہمارے فارم کو دیکھتے ہیں ان کے ساتھ مل کے, گندم پہ. سو وہ ساری چیزوں پہ تھوڑی تھوڑی میں نالج لیتا رہتا ہوں. ابھی میں وہ اتنا پرفیکٹ نہیں ہوا, بٹ میں کافی, اگر مجھے اکیلا کرنا پڑے, اور کیوں دیکھیں آپ کی فصل ہے وہ آپ کے بچوں کی طرح, وہ اس کو آپ کو جیسے آپ بچوں کو آپ فیڈ کرتے ہیں ویسے ہی آپ نے اپنی فصل کو کرنا ہے. کہ لوگ اتنے ایکسپیرینس ہوتے ہیں, وہ کلر دے کے بتا دیتے ہیں کہ ان کو کیا ضرورت ہے, کس چیز کی ضرورت ہے, اسپرے کی ضرورت ہے, پانی کی ضرورت ہے, کھاد کی ضرورت ہے. سو ابھی مجھے تھوڑا تھوڑا ایکسپیرینس ہو گیا کہ مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ پسندیدہ سیاستدان کون سا ہے کرنٹلی, جتنے بھی ایگزسٹنگ ہیں آپ کہیں کہ یہ میرا فیوریٹ سیاستدان ہے, ارریسپیکٹو ہم چھوڑ دیں پولیٹیکل پارٹی کون سی, آپ کو لگے کہ یار یہ جینون بندہ ہے, کیمرے پہ عمران خان پسندیدہ سیاستدان ہے؟ عمران خان پسندیدہ ہیں اور رہیں گے, جیسے ان کی بات اور ان کا ویژن ہے. بٹ ایک اس میں اور بات آ جاتی ہے, آج کل پنجاب میں راک کر رہی ہے مریم نواز. اچھا, میں ابھی میرا دوست تھا عدیل, یہ سی بی ڈی کیا ہے, یہ نیا کو بنا ہے, سی ڈی نہیں, یہ جو ایک ایریا بنا ہے جب آپ آتے ہیں نا رایا سے, تو ایک وہ نیچے سے سی ڈی ڈپارٹمنٹ ویسے بہت اچھا کام کر رہا ہے. ایک آپ کہہ رہے ہیں کوئی ایریا بنایا انہوں نے؟ ہاں, ایک ایریا ادھر بنایا. میں نے دیکھا وہ کہتے ہیں پنجاب وہ پلاٹ بیچ رہے ہیں, کچھ سوسائٹی بنی ہے سی بی ڈی, پتہ نہیں کیا ہے اس کو نام, مجھے ادھر گلبرگ کے پاس ہے. اچھا, یہ بات میں بھی ایکسیپٹ کروں گا ارریسپیکٹیو آف آپ کی کوئی بھی پولیٹیکل, ہم دونوں تو ایک دوسرے, ہم تو ٹوٹل غیر سیاسی ہیں, اور یہ اسٹیٹمنٹ دینے کا مقصد بھی کوئی سیاسی بات کرنا نہیں ہے. اس لیے جو لوگ پولیٹیکلی چیزوں کو لے جاتے ہیں اور پھر ٹرولنگ شروع کر دیتے ہیں, وہ ہم سے دور رہیں, کیونکہ ہم دونوں کا سیاست میں نہ آنے کا ارادہ ہے, نہ سیاست سے کوئی لینا دینا ہے. لیکن ان بات کا مقصد صرف کرنے کا یہ ہے کہ ہم چیزوں کو کس طرح دیکھتے ہیں. یہ بات میں بھی ایڈمٹ کروں گا کہ مریم نواز نے آن گراؤنڈ کام کیا ہے, دیکھیں ڈلیور کیا. ہم معذرت سی ایم نے ڈلیور کیا. اوورسیز جو فین ہیں نون لیگ کے یا پی ٹی آئی کے, ہم تھوڑا سا نا, میں دیکھتا ہوں زیادتی کر جاتے ہیں ہم لوگ, کہ عمران خان کے فین ہیں, وہ نون لیگ والے جو مرضی کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں نہیں یہ گندے ہیں, وہ کہتے ہیں یہ گندے ہیں. میں کہتا ہوں جو اگر آپ اپنی آنکھوں سے اچھا کام دیکھیں اس کو اپریشیٹ کریں. ہاں, ہم کوئی گورنمنٹ کی نہیں کہ ہمیں کوئی گڈز بک میں آنا ہے, نہ جی, ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے, وہ اپنا کام کریں. لیکن ایک فیئر سادہ بات یہی ہے کہ گراؤنڈز پہ کام نظر آ رہا ہے. گاؤں میں صفائیاں ہو رہی ہیں, میں آگے اپنے بوئے تم 2000 روپیہ دے کے صفائی کرانا, آپ ستھرا پنجاب والے کر رہے ہیں. سلاب پہ میں گیا ہوں, کام کر رہے ہیں, نو ڈاؤٹ ہر جگہ نہیں پہنچ سکے ہوں گے, کچھ لوگوں کے ایشو بھی ہوں گے, بٹ آپ پوائنٹ آؤٹ کریں گورنمنٹ کو جو اچھا کام کرنے. میرا کزن خود ڈی سی ہے, جس دن سیلاب آیا تھا وہ اس دن سے آن گراؤنڈ مریم نے کیے ہوئے تھے, وہ خود کام کر رہے تھے. اچھا, اس بات کا میں بھی گواہ ہوں, کیونکہ میری جو ایجوکیشن گئے ہوئے تھے کل بھی, بالکل سیلاب میں آن گراؤنڈ پہ جو رانا صاحب ہیں, جو ایجوکیشن منسٹر ہیں, سکندر صاحب, میں نے دیکھا بندہ آن گراؤنڈ ہے. مریم صاحبہ کو میں نے دیکھا ہے, اور مریم اورنگزیب کو, باقی لوگوں کو ڈلیور کر رہے ہیں. یہ چیز مجھے پسند ہے کہ یہ ڈلیور کر رہے ہیں. آپ کی توسل سے مجھے وہ پھر یاد آ گیا, میرے ذہن میں ابھی بات آئی, رانا سکندر وہ ایجوکیشن منسٹر ہیں نا, بالکل. میں ان کو ایک اور بھی آپ کی توسل سے ایک پیغام بھی ہے, ایک ریکویسٹ بھی ہے, میں کرنا چاہوں گا کہ گورنمنٹ سکولز آپ ماشاءاللہ بڑا اچھا کر رہے ہیں, چلا بھی رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں. میرا ایک اعتراض ہے اپنی گورنمنٹ سے, اپنے معاشرے سے. دیکھیں ہماری بچیاں, ہمارے گاؤں کی بچیاں یا ہمارے بچے اتنے پڑھے لکھے ہیں کہ وہ مجھے کلاسوں کا بھی نہیں پتا جتنا وہ پڑھے ہوئے ہیں. وہ بیچارے پرائیویٹ اسکولوں میں دھکے کھا رہے ہیں, 14,000 15,000 16,000 اس پہ پورا منتھ وہ کام کرتی ہیں, بچیاں پڑھاتی ہیں. ہمارے سرکاری اسکول گورنمنٹ اسکولوں کے بچوں ٹیچرز کی اتنی سیلریز ہیں, وہ پتہ نہیں, وہ مجھے اب ایگزیکٹلی نہیں پتا, اور ان کی اتنی نہیں بھی ہے, ایجوکیشن بھی نہیں ہے. بٹ میں یہ کہتا ہوں کہ گورنمنٹ کو ایسا کچھ پیکیج چاہیے کہ وہ یہ ہماری جو پرائیویٹ بچیاں ہیں ان کو مرج کریں گورنمنٹ اسکولز میں,
میں یہ نہیں کہہ رہا ان کو ہائر کر لیں, کچھ ایسا ایک پلان بنا لیں, 1 سال کا ان کو ٹاسک دیں کہ یہ آپ کے پاس کلاس ہے, پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کی بات کچھ ایسا کریں کہ یہ بچیوں کو, ان کو اچھا روزگار بچیوں کو مل جائے, ان کو ایک اچھی پے ملے, اور بچوں کو سرکاری اسکولوں میں ٹیچر نہیں پورے, ابھی بھی نہیں پورے, یہ بات جو ہے وہ کرنی چاہیے. تو یہ ایسا کچھ کر کے ہماری بچیاں بیچاری 14-15 ہزار میں اتنی پڑھی لکھی بچیاں دھکے کھا رہی ہیں, تو یہ ان کو اس طرح یوٹیلائز تو منڈی بہاؤدین کے ہیرو کا پیغام رانا سکندر حیات صاحب کے نام پہنچ گیا, اور یہ میں انہیں خود واٹس ایپ کروں گا, یہ پلیز ان کو یہ میں کروں گا, کیونکہ آئی نو ہم پرسنلی, اور وہ اس بندے کی مجھے اچھی بات یہ لگتی ہے, بندہ گراؤنڈس پہ پہنچ کے کام کرتا ہے, اور ہی تو دس از سم تھنگ ویری ورتھ اپریشیٹنگ. کوئی ایک لاسٹ پیغام جو نوجوان نسل کو دینا چاہیں جن کے آپ رول ماڈل ہیں؟ میں ان کو بالکل یہی کہوں گا کہ اچھا سوچیں, اچھا کریں, ماں باپ کی بات مانیں. آج کل ہم میں ٹک ٹاک, اسنیپ چیٹ, یہی سب کچھ رکھ لیا. یہ نہیں, آپ اپنی فیملی, چچا تائے, جتنے آپ کا خاندان ہے, ان سے بیٹھیں, ڈسکشن کریں, ان سے اپنی پرابلمز اپنے ماں باپ کو, اپنے بھائیوں کو, بہنوں کو وہ بتائیں. وہ جو آپ کو اچھی وہ مشورہ دے سکتے ہیں, کوئی نہیں, نہ بلال مارت دے سکتا ہے, نہ کوئی اور دے سکتا ہے. سو ان سے بیٹھیں, ڈسکس کریں, ٹائم اسپینڈ کریں, اور ان کا خیال رکھیں. اور آپ اپنے ماں باپ کے لیے جب ماڈل بن جائیں گے, دنیا آپ کو ویسے مان جائیں گے. ماں باپ نہیں مانیں گے تو باقی سارے مناندے پھرو, یہ نہیں مانتے. ویل ڈن. BM7 کے بعد کیا آ رہا ہے؟ BM7 یس, BM7 کے بعد بہت کچھ آ رہا ہے. ابھی ہم پلان BM7 کی ماشاء اللہ آؤٹ لیٹس آ رہی ہیں کچھ ود ان 1-2 months. منڈی بہاؤدین آ رہی ہے بالکل. ہم پہلے اپنے شہر سے سٹارٹ کریں گے, ہم پلان کر رہے ہیں, ابھی ہماری ٹیم ورکنگ کر رہی ہے اس پہ. BMs کی برانچ آئیں گی, اس کے بعد BM آئے گا وومنز میں, ہم پلان کر رہے ہیں کچھ آئیں. اس کے بعد ہمارا آپ کے ساتھ جو پلان چل رہے ہیں انشاءاللہ, ہم فارمز ٹو فورک, فارمز کو اپنے کو کچھ کریں گے, وہ بھی ہم انشاءاللہ میٹنگز اس میں کریں گے. سو میرا دل ہے کہ ہر بندہ یا میں پور بزنس میں یا چیزوں میں جو میں کر سکتا ہوں, اچھی اور پیور چیزیں کر سکتا ہوں, وہ اس میں آپ جتنے پیور سادہ انسان ہیں اتنے ہی عوام آپ سے پیار کرتی ہے. اور میں نے یہ لائیو ملتان میں دیکھا تھا, ہمارے کپڑے پھڑوا دیے انہوں نے. سو دس از دا لو پیپل ڈو ٹو سمپلسٹی. اسی طرح سادہ اور سچے کھڑے رہیے گا, اور یہی آپ کی زندگی کا اصل اساس ہے. ویل ڈن, سو پراؤڈ آف یو, تھینک یو ویری مچ. تھینک یو. اور ڈاکٹر صاحب آپ کا شکریہ, آپ کی ٹیم کا, اور آپ کو ہم دیکھتے رہتے ہیں, فالو کرتے رہتے ہیں, لوگوں کو اچھا گائیڈ کرتے رہیں اور اچھے سمجھاتے رہیں, تاکہ یہ ہمارا معاشرہ, یہ چیزیں کہ اداروں کو ضرورت ہی نہ پڑے, ہم خود ہی آپس میں بیٹھ کے سارے ایک دوسرے کو ٹیک کیئر کر لیں, اور سب جیتے رہیں, ہنستے رہیں. اور بہت شکریہ. لو یو, تھینک یو ویری مچ.